یہ ہے قطر، سعودی عرب، بحرین اور UAE کے درمیان واقع دنیا کا سب سے امیر ترین کنٹری۔ اتنا امیر کہ اس کی پر کیپٹا انکم ہے $1,28,000، جو کہ امریکہ، سنگاپور اور ایون پڑوسی عرب ممالک جیسے کہ UAE اور سعودی عربیہ وغیرہ سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ بڑی بڑی بلڈنگز، شاپنگ مالز، مہنگی گاڑیاں، اسی لیے قطر کو مڈل ایسٹ کا ویگس بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن قطر ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ چند سال پیچھے چلے جائیں تو قطر صرف ایک تپتا ہوا صحرا تھا جس میں غربت، بھوک اور بوریت کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ تو پھر یہ اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن کیسے ہوئی؟ جو دیش سارے عرب کنٹریز میں سے سب سے غریب تھا، آج دنیا کا امیر ترین دیش کیسے بن گیا؟ اس کے پیچھے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی ہے، اور یہ کہانی باقی سارے عرب کنٹریز کی کہانی سے مختلف ہے۔ اس ویڈیو کے اینڈ تک آپ یہ بھی سمجھ چکے ہوں گے کہ کیوں سعودی عرب اور UAE قطر کو پسند نہیں کرتے، اور کیسے قطر آنے والے وقت میں بھی اپنے پڑوسی عرب دیشوں کے مقابلے میں زیادہ خوشحال اور محفوظ ہوگا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1916 میں، جب قطر کے امیر عبداللہ الثانی نے برٹش کے ساتھ ایک ٹریٹی سائن کی، جس کے مطابق برٹن نے قطر کو کسی بھی زمینی یا سمندری حملے کی صورت میں ڈیفینڈ کرنا ہوگا، اور قطر بدلے میں اگلے 55 سال تک برٹش کالونی کا حصہ رہے گا، اور یہاں سے نکلنے والے ہر نیچرل ریسورس میں برٹن کا شیئر ہوگا۔ 1940 میں قطر میں سب سے پہلی آئل فیلڈ ڈسکور ہوئی۔ 1960 تک قطر میں تیل کی کھوج اور زمین سے نکالنے کا کام عروج پہ تھا، اور قطر کے حالات آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو چکے تھے، مگر ابھی بھی کوئی بہت زیادہ تبدیلی نہیں آئی تھی۔ لیکن پھر 1970 میں شیل آئل کمپنی نے اس کنٹری کا سب سے بڑا خزانہ دریافت کر لیا، نارتھ فیلڈ، دنیا کی سب سے بڑی نیچرل گیس فیلڈ۔ لیکن اس زمانے میں گیس کوئی بہت زیادہ پروفیٹیبل نہیں تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ گیس کو صرف پائپ لائنز کے ذریعے ہی دوسری جگہ بھیجا جا سکتا تھا، اور قطر گیس استعمال کرنے والے دیشوں سے اتنا دور تھا کہ وہاں تک پائپ لائن پہنچانا تقریباً ناممکن تھا۔ اسی وجہ سے شیل کمپنی بھی یہ گیس فیلڈ ڈسکور کر کے بھول گئی، اور یہ ڈسکوری آفیشیل ڈاکیومنٹس میں ہی دب گئی۔ 1971 میں قطر کو برٹن سے آزادی مل گئی، اور وہ ایک آزاد ملک بن گیا۔ آزادی ملنے کے باوجود اگلے 25 سالوں میں بھی قطر کے حالات کوئی خاص نہیں بدلے، اور پھر آیا 1995، جب کراؤن پرنس حماد بن خلیفہ الثانی نے بغاوت کر کے اپنے ہی باپ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور قطر کا امیر بن گیا۔ نئے امیر کا ایک ہی فوکس تھا، اور وہ تھا گیس۔ حماد بن خلیفہ یہ جانتا تھا کہ قطر کی تقدیر صرف گیس ہی بدل سکتی ہے، اسی لیے اس نے ایک بہت ہی ریئر ٹیکنالوجی گیس لیکویفیکیشن میں انویسٹ کیا۔ لیکویفیکیشن ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں گیس کو لیکوڈ فارم میں کنورٹ کیا جاتا ہے تاکہ اسے آئل کی طرح شپس میں دوسرے کنٹریز تک پہنچایا جا سکے۔ اس سارے پروسیس میں گیس کو 161 ڈگری پہ ٹھنڈا رکھنا پڑتا ہے۔ اسی پروسیس پہ قطر نے ساری انویسٹمنٹ کر دی، اور آج وہ LNG کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے۔ قطر سے گیس امپورٹ کرنے والے کنٹریز میں جاپان، انڈیا، چائنا، ساؤتھ کوریا اور اسپین شامل ہیں۔ اس طرح بلینز آف ڈالرز قطر میں آنا شروع ہو گئے۔ لیکن قطر کی تقدیر بدلنے کی ایکویشن میں یہ تو ایک صرف چھوٹا سا حصہ تھا، کیونکہ نیچرل ریسورسز تو بہت سے کنٹریز کے پاس ہوتے ہیں، انہیں ایکسپلائٹ بھی بہت سے کنٹریز کر لیتے ہیں، مگر اصل مسئلہ آتا ہے ان ریسورسز سے آنے والے پیسے کو صحیح استعمال کرنے کا، ورنہ ونیزویلا اور انگولا کا انجام ہمارے سامنے ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں قطر باقی تمام کنٹریز پہ بازی لے گیا۔ قطر نے 2005 میں قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے نام سے ایک کمپنی بنائی، جس کا مقصد تھا تیل اور گیس سے آنے والے پیسے کو پوری دنیا میں انویسٹ کرنا، اور اسی لیے آج دنیا کے ہر بڑے ملک اور ہر بڑی کمپنی میں آپ کو قطر انویسٹمنٹ نظر آئے گی، چاہے وہ لندن کے بڑے ہوٹلز، آفیسز اور اپارٹمنٹ بلڈنگز ہوں، امریکہ کے بڑے بڑے آفیسز ہوں، یا پھر ملٹی نیشنلز جیسے کہ واکس ویگن، بارکلیز بینک، شیل، ٹیفنی اینڈ کو، یا پھر راسنیٹ، رشیا کی سب سے بڑی آئل کمپنی۔ ان تمام کنٹریز اور کمپنیز میں قطر کی ہیوی انویسٹمنٹس ہیں، لیکن یہ بھی قطر کی ٹوٹل انویسٹمنٹس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ قطر بلینز آف ڈالرز روڈز، ایئرپورٹس، ریسرچ سینٹرز اور فائنینشیل سینٹرز وغیرہ پہ لگا چکا ہے۔ ایون کہ ابھی فیفا ورلڈ کپ، جو کہ شاید دنیا میں سپورٹس کا سب سے بڑا ایونٹ ہے، وہ بھی قطر میں ہی ہو رہا ہے، کیونکہ ایسے اسٹیٹ آف دی آرٹ اسٹیڈیمز پورے عرب میں صرف قطر کے پاس ہی ہیں۔ ان ساری انویسٹمنٹس کا مقصد ہے آئل اور گیس کے آلٹرنیٹیو انکم سورسز کریٹ کرنا۔ اب یہ تو تھی قطر کی اکنامک سائٹ۔ دوسری طرف انٹرنیشنل پولیٹیکل انفلوئنس حاصل کرنے کے لیے قطر نے دنیا کا سب سے بڑا عرب میڈیا نیٹ ورک شروع کیا، جسے آج ہم الجزیرہ کے نام سے جانتے ہیں۔
اصل میں بہت سالوں تک قطر سعودی عرب کے کنٹرول میں تھا اور نیا امیر خلیفہ بن حماد یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر قطر نے دنیا میں ایک مقام بنانا ہے تو اس کے لیے اس کی ایک الگ سے پہچان بہت ضروری ہے۔ پوری دنیا تک قطر کی آواز اور اس کا نیریٹو پہنچانے میں الجزیرہ نے ایک بہت زبردست رول پلے کیا ہے۔ 2010 کی عرب سپرنگ کے دوران بھی الجزیرہ وہ واحد چینل تھا جس نے پروٹیسٹ کو آن ایئر کیا تھا اور اس کی وجہ سے سعودی عرب اور دوسرے کنٹریز سے اسے زبردست کریٹیسزم کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ الجزیرہ کا انفلوئنس اتنا زیادہ ہے کہ 2017 میں جب سب عرب کنٹریز نے قطر کا بائیکاٹ کیا تھا تو اس کو ختم کرنے کے لیے جو سب سے پہلی ڈیمانڈ رکھی گئی وہ تھی الجزیرہ کو بین کرنا۔ سعودی عرب اور UAE میں تو الجزیرہ 2017 سے اب تک بینڈ ہی ہے۔ قطر کا بائیکاٹ ایک مکمل فیلئر تھا اور اس کی سب سے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ سعودی عرب کو اس بائیکاٹ میں سارے عرب کنٹریز کی سپورٹ حاصل نہیں تھی، ایون کویت اور عمان بھی اس بائیکاٹ کا حصہ نہیں بنے۔ دوسرا، قطر کے ایران اور ترکی سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں جس کی وجہ سے گو کہ سعودی عرب اور UAE قطر سے کافی ناراض ہیں، مگر انٹرنیشنلی سارے کنٹریز قطر کو ایک نیوٹرل اسٹیٹ سمجھتے ہیں اور اسی لیے پوری دنیا میں سوائے 6 کنٹریز کے کسی نے بھی اس بائیکاٹ کو سپورٹ نہیں کیا۔ قطر کو گیس کی وجہ سے ایک اور فیوچر ایڈوانٹیج بھی ملا ہے۔ آئل کے بارے میں تو بہت سے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ 2030 نہیں تو میکسیمم 2040 تک وہ الیکٹریسٹی سے ریپلیس ہو جائے گا، مگر گیس کے بارے میں ایسی کوئی پریڈکشن نہیں، بلکہ الٹا گیس کی ڈیمانڈ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ ابھی ریسنٹ رشین یوکرین وار میں رشیا کی جانب سے گیس پائپ لائن کی بلاکیج کے بعد قطر گیس کی ڈیمانڈ 10 گنا بڑھ گئی ہے، کیونکہ اب یورپین کنٹریز بھی گیس کے لیے قطر سے رابطہ کر رہے ہیں اور یہ ڈیل قطر کو اور امیر بنا دے گی۔ 2022 میں قطر کی انرجی ایکسپورٹس پہلے ہی $100 بلین کراس کر چکی ہیں، تو کل کو جب باقی عرب کنٹریز آئل ریپلیس ہونے سے پریشان ہوں گے، وہیں قطر کو اس چین سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ اب قطر میں سب کچھ اچھا بھی نہیں ہے اور ریسنٹلی وہاں پہ لیبر کلاس کی کنڈیشن کو لے کر کافی سوال بھی اٹھائے گئے ہیں، لیکن سٹل قطر باقی عرب دیشوں کے مقابلے میں کافی اوپن اسٹیٹ ہے، جہاں میڈیا کی آزادی ہے، اکنامک کنڈیشنز بہتر ہیں اور فیوچر پلاننگ بھی ہوتی ہے۔ آخر میں ہم آتے ہیں اس خطے کی طرف جو کہ شاید نیچرل ریسورسز سے مالا مال ہے، مگر پولیٹیکل ڈفرینسز، کرپشن اور ریلیجس ایکسٹریمزم کی وجہ سے اس وقت غربت، بھوک اور بدامنی کا شکار ہے۔ قطر کی آبادی کا 60% ساؤتھ ایشینز ہیں۔ انڈینز، پاکستانی، بنگلہ دیشی اور نیپالی قطری پاپولیشن کا سب سے بڑا گروپ ہے۔ اپنے دیش اور پیاروں سے ہزاروں میل دور دن رات محنت کرتے یہ لوگ ہر وقت خواب دیکھتے ہیں کہ کب ان کے اپنے کنٹریز اتنے خوشحال ہوں گے کہ انہیں 7 سمندر پار اس جلا دینے والی گرمی سے نجات ملے۔ ہر وقت سوشل میڈیا پہ لڑنے والے یہ لوگ باہر کے کنٹریز میں بالکل مل جل کے رہتے ہیں، دکھ بانٹتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی واپس اپنے کنٹریز میں آتے ہیں تو وہی پرانے پولیٹیکل ایجنڈے سے متاثر ہو کر ایک دوسرے کو برا کہنے اور سمجھنے لگتے ہیں۔ نہ جانے یہ حالات کب بدلیں گے، کب اس سب کانٹیننٹ کے لوگ یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ پولیٹیشنز کی ڈرٹی پالیٹکس کا حصہ نہیں بنیں گے، اس برین واشنگ سے باہر نکلیں گے، دوسروں کو بھی انسان سمجھیں گے اور فائنلی یہ فیصلہ کریں گے کہ اب ہمیں اپنے کنٹری کو اس مقام تک لے کے جانا ہے جہاں پہ آج ناروے اور قطر ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس چینل کی ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ناروے پہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ بھی ضرور دیکھیں۔ یہ ہیں وہ تمام سورسز جن سے میں نے اس ویڈیو کے لیے کنسلٹ کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، کیونکہ میں نے ابھی بہت سے انٹرسٹنگ ٹاپکس پہ ویڈیوز بنانی ہیں، تو آپ کی سپورٹ بہت ضروری ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔